بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی ٹو مائی نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ دعا کرتی ہوں جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، کوئی غم پریشانی تکلیف آپ کی زندگی میں نہ آئے، آمین ثم آمین۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ اس بار پھر میرا جو ولاگ ہے بہت زیادہ لیٹ ہو گیا، اور لیٹ جو ہوا ہے وہ کسی وجوہات کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ جب میں نے پہلے ولاگ بھی وائس اوور کیا تھا تو اس پہ بھی جو ہے نا میرا گلا خراب تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اور وہ مسلسل میری طبیعت اتنی زیادہ خراب رہی کہ بخار ختم نہیں ہو رہا تھا، اور گلا اس قدر خراب تھا، کھانسی نہیں جا رہی تھی کہ میں 2 منٹ کے لیے بھی اپنی آواز ریکارڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے جو ہے نا میرا یہ ولاگ جو ہے نا بہت لیٹ کیا، اور آج کا جو ولاگ ہے نا بہت مزیدار ہے، اور مجھے امید ہے آپ سب کو پسند بھی بہت آئے گا، کیونکہ آج کا جو یہ ولاگ ہے یہ 1 دن کا نہیں، یہ 2 دن کا ہے، عید کے پہلے اور دوسرے دن کا۔ تو آئیں چلیں ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جی سب سے پہلے جو ہے نا عید کے فرسٹ ڈے پہ ہم گئے تھے شام میں اپنے ان لاز کی طرف، کیونکہ گرمی یار اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ اس بار تو پتہ ہی نہیں چلا کہ جیسے گرمی سٹارٹ ہوئی تو ایک دم اتنی زیادہ گرمی ہو گئی، اور عید والے دن تو بہت زیادہ گرمی تھی، اور سارا دن جو تھے نا ہم گھر میں ہی تھے۔ عید کے دن کی سٹارٹ کچھ اس طرح ہوئی کہ عید کا جو ناشتہ تھا وہ ہم نے باہر سے منگوایا تھا، ہادی کی فرمائش پہ حلوہ پوری، کیونکہ میری جو ہے نا طبیعت اتنی زیادہ ٹھیک نہیں تھی، اور پھر مجھے ان کے پاپا نے منع کیا کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو تم کچن میں نہ کھڑی ہو، تو میں جو ہے نا باہر سے حلوہ پوری لے کر آتے ہیں۔ پھر یہ دونوں باپ بیٹے گئے اور حلوہ پوری لے آئے، اور ہم نے بہت ہی مزے سے حلوہ پوری بھی کھائی۔ میں نے کھائی تو تھوڑی، لیکن دل تو آپ کو پتہ ہی چاہتا ہے نا کہ ہم یہ چیز کھائیں، چاہے گلا خراب بھی تھا لیکن میں نے جو ہے نا کھایا تھا۔ اس کے بعد جو ان لاز کی طرف گئے، وہاں سے پھر میں اپنی دیورانی اور اپنی بیسٹ فرینڈ عائشہ کے گھر گئی، اور وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ وہ تو جی بہت شدت سے میرا انتظار کرے، کیونکہ صبح جو ہے نا عائشہ نے اور بچیوں نے مجھے کال کی تھی، سب نے عید مبارک وش کی تھی اور پوچھ رہے تھے کہ کب آ رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا مسکان آ گئی کچن میں، اور مجھے کہہ رہی تھی بڑی مما کوئی کام ہے مجھے بتائیں، میں آپ کی ہیلپ کروں۔ میں نے کہا نہیں آپ چلے جائیں، بہت زیادہ گرمی ہے، فی الحال آپ جو ہے نا کچن میں نہ آئیں۔ اور یہ دیکھیں یہ میری جو عائشہ دوست ہے، اس نے اتنے مزے کے جو ہے نا دہی بھلے بنائے تھے، اور ساتھ میں جو ہے نا یہاں پہ یہ برتن واش کر رہی تھی۔ یہ اس کی شروع سے عادت ہے، یہ برتن جو ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ واش کرتی جاتی ہے کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائیں۔ اچھا ہوا یوں تھا کہ مجھے بچوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں گی نا تو ہمیں چکن پلاؤ بنا کے دیجیے گا، آپ کے ہاتھ کا کھایا ہوا بہت عرصہ ہوا ہے۔ اور پھر جب میں گئی تو حسب معمول عائشہ نے سب کچھ کٹ کر کے رکھا تھا، بس میں جیسے گئی تو میں نے جاتے ہی جو ہے نا اسٹارٹ کر دیا تھا اپنا کام۔ اور یہ دیکھیں بہت ہی بہترین مسالہ بنا تھا۔ اب اس میں ہم نے پانی ایڈ کر دیا، بس چاول ڈالے، ابال آ گیا، اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار یمی ٹیسٹی، بہت ہی زیادہ ٹیسٹی جو ہے نا چکن پلاؤ بنا تھا۔ اور اس میں جو ہے نا میں نے آلو بھی ایڈ کیے تھے، کیونکہ بچے جو ہے نا بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے نا ہم نے دسترخوان لگایا، اور ہم دونوں کی عادت ہوتی ہے ہم جو ہے نا کھانا ساتھ ہی لے کے بیٹھتے ہیں، وہ ٹرے بھر کے نہیں آتے، کیونکہ بچے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کھانا لے کے کھاتے ہیں، اور پھر گرم گرم کھانا ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کو مزہ آئے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا میں سب کو کھانا سرو کر رہی تھی، اور میں نے کہا کہ جلدی جلدی کھانا ختم کرو، تو ہم جو ہے نا بیٹھیں تھوڑی باتیں کریں۔ اور کھانا ختم کرنے کے بعد جو ہے نا جی ہم سب بیٹھے باتیں کی، تھوڑی سی بچوں کی فنی باتیں تھی، کچھ جو ہے نا ان کی آپس میں ویڈیوز بنا رہی تھی، پکس بنا رہی تھی، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جو ہے نا بچے انجوائے کر رہے تھے۔ اور یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے نا بیوٹیفل کوئن یہ ہے مہا میڈم، یہ جو ہے نا خود ہی تیار ہوتی ہے اور بہت اچھا تیار ہوتی ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اور یہ یہاں پہ اپنی ویڈیو بنا رہی تھی، اور مجھے کہنے کہ بڑی مما آپ بھی جو ہے نا میری تھوڑی سی ویڈیو بنائیں۔ اور یہ دیکھیں یہ بڑے ہی اچھے سے اسٹائلش پوز دے کے تو نا اس نے ویڈیو بنوائی۔ اندر گئی تو یہ دیکھیں کہ منی اور
अब्दुल्ला गेम में मसरूफ़ थे, कार्टून देख रहे थे, और यहाँ पे जो है ना मुस्कान और आशा बातें कर रहे थे और मैं उनकी चुपके से वीडियो बना रही थी और मैंने उनको दिखाई कि ये देखो कि मैंने तुम लोगों की वीडियो बनाई। खा पी के बातें शातें करके और फिर रात को हम 12 बजे घर वापस आ गए। और ये जो वीडियो है ये अगले दिन की है। अगले दिन जो है ना मैंने खुद नाश्ता बनाया था और नाश्ते में था मेरे बेटे का फेवरेट जो है ना अंडा घोटाला। और आज जो है ना मैंने हादी के पापा ने कहा कि मुझे जो है ना प्याज टमाटर अलग से निकाल के देना और वो हादी के लिए अंडा बाद में डालना और मुझे हाफ़ फ्राई अंडा चाहिए। और यहाँ पे ये मैंने मज़ेदार चाय बनाई, बस जी फटाफट नाश्ता बनाया। और यहाँ पे भी ना ईद के दूसरे दिन इतनी ज़्यादा यार गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि आज जो था ना मेरा इरादा था अपने अम्मी अब्बू के घर जाने का। फिर जो है ना हमने नाश्ता वाश्ता किया, मैंने सारे काम शाम अपने मुकाए और सफाई और बर्तन वर्तन सब कुछ धो के जब मैं फ़ारिग हुई फिर मैंने कहा यार मुझे अब थोड़ी देर जो है ना रेस्ट करने दो। मैंने दवा खा ली और मैं 1 घंटा 2 घंटा जो है ना मैंने नैप ले ली और मैंने थोड़ी रेस्ट कर ली। और जब मैं उठी तो बहुत ही फ्रेश हो गई। फिर जो है ना मैं सबसे पहले किचन में गई, क्योंकि ज़ाहिर है कहीं भी जाने से पहले जब हम तैयार होते हैं तो वो फिर हम ऐसे कहते हैं कि फ़ाइनल टाइम पे हों कि हम फ्रेश लगे। और किचन के बाद तो फिर एक बार दोबारा जो होता है ना शावर लाजमी लेना होता है कि बंदा पसीने पसीने इतना हो जाता है और इतनी ज़्यादा गर्मी है। और उफ इस ईद पे जो है ना गर्मी स्टार्ट होती है, लेकिन इस बार तो कुछ यार बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। खैर यहाँ से जो है ना नाश्ता ख़त्म करके सारे काम ख़त्म करके और फिर मैं जब दोबारा उठी तो दोबारा मैंने अब किचन की तरफ रुख किया। और जब मैं उठी तो मैंने आज अपने हस्बैंड से कहा यार आजकल की ईदें क्या ईदें हैं ना, मतलब कोई आजकल की ईदों में वो मज़ा नहीं है जैसे हम बचपन में होते थे। बचपन में मतलब इतनी हमने ईदें इंजॉय किए ना, इतनी ईदें इंजॉय किए कि अपने सारे कज़न्स और चाहे छोटे बड़े जो भी हो घर में अम्मी खालाएँ दादो चाचू सबके साथ जो है ना बहुत ही हंसी मजाक और बहुत ही अच्छे चिल मूड में जो है ना हमने ईदें तीनों दिन, एक दिन भी नहीं तीनों दिन हमने ना एंजॉय किए। कभी कोई हमारी तरफ गेस्ट आ जाते थे, कभी हम कहीं चले जाते थे। और बहुत और बड़ी मज़े की ये बात होती थी कि उस वक्त जो है ना मेहमान आते थे बग़ैर बताए बिना, तो इतनी खुशी होती थी और हम बहुत ही खुश हो जाते थे कि हमारे घर में जो है ना गेस्ट आए हैं। लेकिन आजकल जो है ना बिल्कुल उसके ना बरक्स है कि मतलब आजकल लोग जो है बस सिर्फ अपनी इस अफरा तफरी में हैं, मतलब कोई खुशी नहीं है। ईदों को भी लोग ये इस तरह सेलिब्रेट करने लगे जैसे कोई बड़ी मजबूरी हो या कोई बहुत बोझ उन्होंने उतारना हो। फिर मुझे ना अपने वो बचपन के दिन याद आए। फिर जब मैं बड़ी हुई थी तो हमने जब घर में हमारी ईद होती थी, जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तब मैंने अपने बाबा के लिए कस्टर्ड बनाना सीखा था। तो मुझे याद है कि हमारे घर में तो ना गर्मी में डेली कस्टर्ड बनता था, डेली, क्योंकि बाबा को जो है ना कस्टर्ड बहुत पसंद था। और गर्मी में हम अक्सर जो है ना रात को या दोपहर को जो है ना खाने के बाद लाजमी कस्टर्ड खाते थे। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं जाऊँ ना तो मैं अपने बाबा के लिए कस्टर्ड बना के जाऊँ। बेटियों की ख्वाहिश होती है ना कि जब वो अपने माँ बाप की कोई फेवरेट चीज़ या उधर जाके बनाएं या साथ बना के ले जाएं, इससे जो है ना दिल को बड़ी खुशी होती है, सुकून मिलता है। माँ बाप की पसंद नापसंद का जब मालूम हो ना और वो फिर बना के अपने हाथ से दे तो माँ बाप को भी बहुत अच्छा लगता है। बस जी तो इसी सोच में ना मैं उठी और मैंने कहा नहीं आज तो ना मैं कस्टर्ड बना के ले जाऊंगी और बाबा को जाके दूंगी कि मैं आपके लिए कस्टर्ड बना के लाए। फिर यहाँ पे जो है ना मैंने 2 किस्म की जेली बनाई, क्योंकि बाबा को जेली भी बहुत अच्छी लगती है। ये 2 किस्म की मैं जेली बना के और 2 किस्म का मैंने कस्टर्ड बनाया और कस्टर्ड बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था।
اور میں نے کسٹرڈ بنا کے پھر اس کو ٹھنڈا کیا، جیلی کو میں نے ٹھنڈا کیا اور پھر تھوڑی سی اس میں سجاوٹ بنا کے تو پھر آگے آپ دیکھیں گے میں نے کسٹرڈ کو ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھا۔ میں نے کہا جب تک میں جاؤں تو یہ تھوڑا اور ٹھنڈا ہو جائے تاکہ بابا کھائیں گے، اماں کھائیں گی تو ان کو بہت ہی جو ہے نا اچھا لگے گا۔ ساتھ میں جتنے بھی گھر میں فیملی ممبر تھے ان سب نے بھی ٹیسٹ کیا اور ان سب کو بہت پسند آیا۔ اگلے دن انہوں نے کال کر کے مجھے کہا کسٹرڈ بہت مزے کا بنایا تھا، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اتنے دل سے بنا کے گئی تھی، اور بابا لوگوں کو اور میری جو چھوٹی سسٹر ہے، کزن آئی ہوئی ہیں، بھائی ہیں، ان کو بہت پسند آیا، اور بس میری جو ہے نا محنت وصول ہو گئی۔ یہی جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ جو ماں باپ کے ساتھ بندہ کچھ پل گزارتا ہے نا، وہ ایک یادگار لمحے ہوتے ہیں۔ ان لمحوں کو نا بندہ، میرا تو دل کرتا ہے کہ کہیں پہ جو ہے نا کیپچر کر کے نہ رکھ لے، کہ بات جیسے نا وہ بندہ ریپیٹ کر کے دیکھتا رہے کہ ہم اس لمحے میں جو ہے نا کتنے خوش تھے، ہماری زندگی میں کتنی خوشیاں تھی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ نا ہر چیز جو ہے نا بدلتی جا رہی ہے۔ اب وہ ٹائم بھی نہیں ہے، کیونکہ شادی کے بعد میں سمجھتی ہوں ساری بہنوں کا ایک وقت میں اکٹھا ہونا بھی جو ہے نا مشکل کام ہوتا ہے۔ ویسے تو الحمدللہ ہم ساری بہنیں بھائی سارے جو ہے نا بابا کے گھر ہر عید پہ فرسٹ ڈے یا سیکنڈ ڈے پہ بابا لوگ دعوت کرتے ہیں تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اس بار گرمی تھی نا، اتنی زیادہ گرمی تھی کہ ہم ساری بہنیں جو ہے نا اپنے مطلب وہ الگ روٹین پہ آئی، شام کے ٹائم میں آئی، تھوڑی سی جو ہے نا شام کو تھوڑا سا موسم بہتر ہوا تو سب اسی طرح نا الگ آئے، اکٹھے نہیں ہوئے، کیونکہ اس بار بابا لوگوں کو کہا کہ نہیں آپ لوگ دعوت وغیرہ نہ کیجیے گا، گرمی ہے، کیا پتہ آ سکیں یا نہ آ سکیں۔ اور پھر جہاں پہ نا ایک جگہ پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ زیادہ لوگوں سے حفظ بھی ہو جاتی ہے، گرمی بھی ہو جاتی ہے، اور بابا لوگوں کا بھی کچھ اسی طرح فلیٹ ہے تھوڑا سا بند تو وہاں پہ بھی نا تھوڑی گرمی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک کمرے میں اگر اے سی ہو تو ساری فیملی تو ایک کمرے میں نہیں آ سکتی، اسی لیے جو ہے نا ہم سب نے جو ہے نا الگ اپنے ٹائم پہ گئے، لیکن امی اور بابا بہت خوش ہوئے کہ نہ سب آئے ہیں۔ جیسے میں سیکنڈ ڈے پہ گئی تھی، میری سسٹر فرسٹ ڈے پہ گئی تھی، اسی طرح جو ہے نا سارے جو ہے نا الگ ٹائمنگ پہ گئے تھے، اور جا کے تو بابا سے مل کے آئے، اور ایک بہنوں نے ایک دوسرے سے پھر بس کال پہ ہی بات کر لی، کیونکہ ظاہر ہے ایک ٹائم پہ جو ہے نا ہم اکٹھے نہیں ہوئے۔ گرمی اس قدر زیادہ تھی کہ گھر سے نہ نکلنے کو دل نہیں کرتا، اور یقین کریں ہم تو اس بار نہ تو کسی کے گھر گئے نہ کسی کی دعوت پہ گئے، اس قدر زیادہ گرمی تھی کہ عید کے جب ہم سیکنڈ ڈے واپس رات کو اپنے گھر گئے، بہت ہی نا گرم موسم تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن صبح کو نا جیسے ہادی کے پاپا اٹھے تو ان کو جو ہے نا بخار ہو گیا، اور اس قدر بخار ہوا ان کو کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اور پھر تو جو ہے نا دوائی شوائی لے کے تو انہوں نے اگلے دن تک عید کے تیسرے دن ہمارا اسی طرح گھر میں دن گزرا، کیونکہ ان کی نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، ان کو بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا۔ پھر ہم کہیں بھی نہیں گئے، گھر میں ہی رہے، اور پھر عید کے نا اگلے مطلب جو یہ ویک ختم ہوا تو اس کے سیٹرڈے کو ہادی کو بخار ہو گیا، اور ہادی کی بھی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی، اس کو اس قدر گرمی لگی کہ وہ مطلب 4-5 دن تو اس کا بخار ہی نہیں ختم ہو رہا تھا۔ بس پھر اللہ کر کے دوائیاں لے کے دی، بہت ہی جو ہے نا اس کے ساتھ محنت کرنی پڑی، کیونکہ ویسے ہی وہ تھوڑا سا نازک سا ہے، لیکن اس کو نا گرمی بہت زیادہ لگتی ہے۔ خیر یہاں پہ جب نا میں نے کسٹرڈ وغیرہ بنا لیا تو پھر میں نے جلدی سے جو ہے نا اپنی ہسبینڈ کی فرمائش پہ گوشت کی کڑھائی بنائی۔ انہوں نے کہا جی پہلے جانے سے پہلے مجھے جو ہے نا کڑھائی بنا کے دے دو، اور کھانا بنا کے رکھ کے چلو، واپس آئیں گے وہاں کھانا نہیں کھائیں گے، تو بس واپس آ کے تو راستے سے نان لے آئیں گے، اور کڑھائی کے ساتھ ہم آج نان کھائیں گے۔ اور پھر میں نے بھی کہا جی جو آپ کا حکم، میں نے اس طرح سے جو ہے نا
ये गोश्त की कढ़ाई बनाई और यकीन करें ये भी बहुत ही मज़े की बनी। आप सबको मालूम है मैं तो जैसे ज़्यादातर जो है ना अपने घर के सिंपल ही मसाले डालती हूँ, लेकिन जब इस तरह की कढ़ाई हो कौरमा, इसमें जो है ना मैं फिर थोड़े से शान के या नेशनल के थोड़े से मसाले यूज़ करती हूँ। अच्छा वो जब मैं चढ़ा के आई ना तब मुझे याद आया कि मेरा गरम मसाला ख़त्म हो गया, ब्लैक पेपर ख़त्म हो गया। मैं मार्केट से कभी भी जो है ना ग्राइंड हुआ नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसमें जो है ना वो वाला टेस्ट या खुशबू नहीं मिलता जो हमारे अपने घर के गरम मसाले या ब्लैक पेपर में होता है। और मैं इसी तरह जो है ना जब भी गरम मसाला ले आऊँ, ब्लैक पेपर ले आऊँ, ज़ीरा ले आऊँ, ज़ीरा और जो मेथी है इसकी खुशबू मेरे दोनों मतलब जो मर्द हजरात हैं ना, हादी साहब और उसके पापा, दोनों को बहुत पसंद है। लेकिन जब वो साबित डालूँ ना तो वो कहते ये क्या डाला है, ये पत्ते पत्ते सालन में ना डाला करो। इसी वजह से जो है ना, इसी वजह से मैं कसूरी मेथी और ज़ीरा दोनों ग्राइंड करके सालन में डालती हूँ, ताकि इनको जो है ना तो उसके पत्ते महसूस हो ना ज़ीरा इनको साबित महसूस हो। बस जी यहाँ पे डन हो गया था। फिर हम तीनों रेडी हो गए थे माशाल्लाह। ये मेरी क्यूट सी छोटी सी फैमिली है। और फिर हम बाबा की तरफ जा रहे थे और ये लिफ्ट में थे हम बाबा के घर के बाहर, और ये हम सब बाबा के घर जा रहे थे। और माशाल्लाह हम जब वहाँ पहुँचे तो रात के 8 हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये कौन सा टाइम है आने का। मैंने कहा बस इस गर्मी में यही टाइम है आने का, क्योंकि इस टाइम में जो है ना यहाँ बंदा आराम से घर से निकल सकता है, गर्मी नहीं थी। बस जी वहाँ बैठे, चाय शाय पी, बातें चीतें की, और फिर हम अपने घर की तरफ चल दिए। और इसी के साथ जो है ना मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें सब्सक्राइब, और इसको शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और मुझे और मेरे अम्मी बाबा को रखें अपनी ख़ास दुआ में याद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।